بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منیر حنیف صاحب کا ایک نعتیہ کلام ہے جو کہ عابد بھائی نے مجھے ای میل کیا ہے، تو اس میں سے صرف ایک بند پڑھنے کی جسارت چاہوں گا۔ آدم کو کیا فوج ملائک نے جو سجدہ، آدم کو کیا فوج ملائک نے جو سجدہ، وہ نور محمد کا فقط پاسائے ادب تھا۔ ہے یوسف و یعقوب کے حسن کے جو چرچے، ہے یوسف و یعقوب کے حسن کا جو شعرا، تھا وہ بھی محمد کے، تھا وہ بھی محمد، تھا وہ بھی فقط نور محمد ہی کا جلوہ۔ ایک سائے کو گرتے ہوئے جو دور سے دیکھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سائے کو گرتے ہوئے جو دور سے دیکھا، موسیٰ نے اسی نور کو دور سے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے خیال سے صحیح نہیں پڑھ سکا، اس لیے ایک اور پڑھوں گا۔ ایک نور کے دو حصے کیے حق نے برابر، ایک نور کے دو حصے کیے حق نے برابر، اور پھر کیے ہر حصے کے دو حصے مقرر۔ دو حصے سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، پیدا ہوئے دو حصوں سے سبط پیمبر۔ زہرا کو پھر اس نور سے تنہا کیا پیدا، یوں پنج تنے پاک کا نقشہ کیا پیدا۔ بابا سے بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مدح ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے پڑھتا رہوں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ لوگ کہیں گے اب جائیں اور کسی اور کو بلائیں۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے پیارے بھائی ڈاکٹر سجاد سے کہ آئیں اور آ کے ہمیں منقبت سنائیں آج کے حوالے سے، جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بہت بلند درود و سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولادت امام جعفر صادق کے عنوان سے دو اشعار اور پھر منتخب سے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، کہاں میں اور کہاں لوگوں ثنائے جعفر صادق، میری بخشش کی خاطر دوستوں اتنا ہی کافی ہے، میری بخشش کی خاطر دوستوں اتنا ہی کافی ہے، میری تربت پہ لکھ دینا گدائے جعفر صادق، میری تربت پہ لکھ دینا گدائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق۔ بھائی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنے پرکیف یہ نظارے ہیں، باغبانی چمن سوارے ہیں، کتنے پرکیف یہ
کتنے پرکیف ایسے نادان نہیں ہے اہل ولا ایسے نادان نہیں ہے اہل ولا دل سمجھ بوجھ کر ہی ہارے ہیں کتنے پرکیف ایک ہے عصمت کا بولتا قرآن ایک ہے عصمت کا بولتا قرآن 14 معصوم جس کے پارے ہیں کتنے پرکیف سیدہ کو عطا جو حق نے کیے سیدہ کو عطا جو حق نے کیے یہ وہ عصمت کے گوشوارے ہیں کتنے پرکیف اور ایک صادق کی آج آمد ہے ایک صادق کی آج آمد ہے جانو دل جس ہم نہارے ہیں کتنے پرکیف بات جب ہے کہ تم قبول کرو بات جب ہے کہ تم قبول کرو ہم تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں کتنے پرکیف لقب ان کا ہی خاص صادق ہے لقب ان کا ہی خاص صادق ہے یوں تو صادق امام سارے ہیں کتنے پرکیف یہ نظارے ہیں باغبانے چمن سوارے ہیں بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات ماشاء اللہ آپ کا بہترین ایک دفعہ اور بلند کر صلوات ہمارے بھائی صفدر کے پاس ایک پروڈکٹ ہے جو کہ smartdeen.com والوں کی طرف سے ہے اور اس پروڈکٹ کا تعلق جو ہے وہ ہماری نماز کے ساتھ ہے تو میں گزارش کروں گا صفدر بھائی سے کہ آئے اور آ کے ہمیں کچھ اس کا بتائیں صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum. The most awaited invention of this year, you can say, this is a rakat counter. Before I jump into the description, I just want to ask you a question. Have you come across distraction while praying namaz? We did a basic research before coming up with this invention, and everybody said they are getting distracted. And the thing what this will come up, and it's an aid. It will help you to increase your concentration. All you have to do is switch on this product, keep at your left side of your jari mat,
and you can offer prayer. So this product will detect, it's a human detection, and it will identify in which rakat you are in, and it will do a count in the background. So once you finish your prayer, all you have to do is click on a button and it will tell you how many rakat you have offered. So I just named this as a Nanna Farishta. It will immediately tell you how many rakat you have offered. And this works in two modes. It looks like this. It works in two modes. You can decide option A or option B. If you say option A, then it's like a spoon feeding. It will be here and it will continuously show what first rakat, second rakat. And if you say no, it's distracting me, then you can switch off the display, but device will still be running in the background. Once you finish your prayer, you just click and then it will show you the number. So along with this, you have a compass, so you can use the Qibla direction, and it's affordable. You can put it in your pocket and other stuff. So the market price is $29, but since it is launched, it's going on an offer that's $19, $19. So you can go online, smartbean.com, and you can order one for yourself, you can give to someone. The reason why we are running in two modes, or this, say one product works in two different options, is the invention was like one of the senior citizens came across and he said, why don't you do something, you're in IT, why don't you do something something for Muslim Ummah? And then we started working on it and other stuff. And then we did 18 versions, 18 revisions of this while testing, and we got multiple feedback, why don't you add this, why don't you add that, and all those things. And it's now, alhamdulillah, it's in a working phase. You can try. The other one was, people were saying like, for ladies, like kids running around and they get distracted. And the display on mode is for two reasons. One, for introducing to the kids, like it will be like a toy for them, and it will encourage them to run and start doing this. And the other one is the people who are new to Muslim, like converting to Muslim, they are getting distracted, and it's like an aid for some time, not for all the time. Till they get used to it, then they can donate to someone else. So I would appreciate it. Go visit smartbean.com and you can order one for yourself. वेलकम बैक। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हम प्रोग्राम के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और एक नात जैसे हमारे पास रुस्तम भाई मौजूद हैं जो कि आखिरी नात पढ़ेंगे। उसके बाद आबिद भाई हमें आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएंगे और उसके बाद जो है अगर टाइम हमें मिलता है तो फिर हम डिनर पहले कर लेंगे, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। वरना फिर ये है कि अगर टाइम हमारे पास कम रहता है तो फिर हम डिनर जो है नमाज के बाद कर लेंगे। बाबा से बुलंद सलवात। एक दफ़ा और बुलंद सलवात। मेरी हरगिज़ कोशिश ये नहीं है कि डिनर बाद में हो, लेकिन कोशिश करते हैं, रुस्तम भाई से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से आ जाए और आके में नाम सुने। सलावत। ये जो आने वाला फ्राइडे है उसमें रास्कल ग्रे रोड वार मेमोरियल हॉल में 6:30 पे प्रोग्राम है। आप तशरीफ लाएं। अल-हजाज पाकिस्तान का जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से। और संडे को जो 10th आती है उसमें अलसला मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का आप तशरीफ लाएं। लेडीज़ का भी इहतमाम है और बच्चों के लिए भी सेपरेट है, लेडीज़ के लिए सेपरेट जगह है, आप तशरीफ लाएं। शुबान भाई एक्चुअली चले गए हैं, उनके फादर इन लॉ जो हैं अल्लाह ताला उनको जाए रहमत में जगह दे, वो फौत हो गए पाकिस्तान में। तो बाकी जी जो है वो पाकिस्तान में हैं, बच्चे दोनों ही उनके हवाले हैं। मुझे बता के गए कि बच्चे रो रहे हैं या मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए चले गए। अल्लाह ताला उनके हाथ से मैं सिर्फ 2 अशआर पेश करूँगा, 3 अशआर दुआ के, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला साहब के हवाले से 2 अशआर पेश करके जाना चाहिए।
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے۔ اصل میں محفلوں کا وقت ہو رہا ہے تو میرا گلا اتنا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، اللہ 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 اللہ، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے سجدوں میں ہے تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں ہے تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے۔ میری توبہ ہے توبہ ہے میرے خدا، میری توبہ ہے توبہ ہے میرے خدا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، اللہ اللہ اللہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے خدا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سنے لے ہے حاجت روا، میری آہوں کو سنے لے ہے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے۔ میرے اندر بھی تو، میرے باہر بھی تو، میرے باہر بھی تو، میرے اندر بھی تو، اللہ 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 اللہ، میرے اندر بھی تو، میرے باہر بھی تو، میرے باہر بھی تو، میرے اندر بھی تو، میری شہرت سے زیادہ قریب ہے تو، دور مجھے سے کہاں تو اے رب اولا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآلِ محمد، بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ آمینہ کا لال، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، صاحب جمال آیا، صاحب جمال، رب نے خود کہا ہے بے مثال، آمینہ کا لال،
رب نے خود کہا ہے بے مثال آمینہ کلال آمینہ کلال تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے یہ سب جہاں بنے ہیں مصطفیٰ کے لیے آمینہ کلال آمینہ کلال آمینہ کلال صاحب جمال رب نے خود کہا ہے بے مثال آمینہ کلال خدا نے نور جب کیا تھا اپنے نور سے جدا خدا نے نور جب کیا تھا اپنے نور سے جدا وہی وہ نور ہے جسے کہا ہے نور مصطفیٰ حقیقتاً سراپا نور ہے حبیب کبریا حقیقتاً سراپا نور ہے حبیب کبریا خدا بھی خود فدا ہوا خدا بھی خود فدا ہوا ہے اپنے شاہکار پر آمینہ کلال آمینہ کلال صاحب جمال رب نے خود کہا ہے بے مثال آمینہ کلال مدینہ پہنچا جس گھڑی میرے نبی کا کارواں مدینہ پہنچا جس گھڑی میرے نبی کا کارواں بنو نجار کو خدا نے بخشی ایسی خوبیاں کہ آمد نبی میں تھا قبیلہ سارا شادماں کہ آمد نبی میں تھا قبیلہ سارا شادماں خوشی سے جھوم جھوم کر خوشی سے جھوم جھوم کر یہ گا رہی تھی بچیاں آمینہ کلال آمینہ کلال صاحب جمال رب نے خود کہا ہے بے مثال آمینہ کلال آخری نقطہ ہر ایک دل میں جو خدا نے بھیجا وہ کلام ہو ہر ایک دل میں جو خدا نے بھیجا وہ کلام ہو ہر ایک غلام کی زبان پہ مصطفیٰ کا نام ہو ہر ایک کی زبان پہ مصطفیٰ کا نام ہو ہر ایک گھر میں محفل نبی کا اہتمام ہو ہر ایک گھر میں محفل نبی کا اہتمام ہو کمال سب کے لب پر کمال سب کے لب پر درود اور سلام ہو آمینہ کلال آمینہ کلال صاحب جمال رب نے خود کہا ہے بے مثال آمینہ کلال ماشاءاللہ بہت بہترین خدا آپ کو سلامت رکھے برادر رستم خان کی بلند حیاتوں کے لیے باوجہ بلند تر صلوات ضد نہ کر مجھ کو فردوس میں لے جانے کی ضد نہ کر مجھ کو فردوس میں لے جانے کی راستہ چھوڑ مجھ کو کرب و بلا جانا ہے ضد نہ کر مجھ کو فردوس میں لے جانے کی راستہ چھوڑ مجھ کو کرب و بلا جانا ہے اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے محسن اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے محسن اس سے اچھا تو میرے گھر کا عزا خانہ ہے سلام
सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। एक और सलवात इरशाद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بلطف تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وعتقن سرع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهل العبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم سامعین عزیزان ایمان مومنین مومنات السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں میرے ذہن میں ایک مصرع جو ماحول نظر آ رہا ہے، تو ایک مصرع تھا میرے جناب ڈاکٹر پیام اعظمی کا، وہ مصرع محسوس ہو رہا تھا کہ سکوت چھایا ہے قلب و نظر کی بستی میں۔ تو میلاد کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ وہ سکوت سے ہو ہی نہیں سکتی، تو دونوں طرف سے چاہیے کہ تھوڑا سا شور ہو، تھوڑا میں کوشش کرتا ہوں، تھوڑا آپ کوشش کریں۔ ایک شاعر ہے مرحوم، انہوں نے وہ بڑا بہترین کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں، حضور کا اہل بیت کا ذکر ہے، جو ہماری جتنی صلاحیت ہے کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ان کا ذکر کر رہے ہیں تو بس آپ داد دیتے جائیں، ان کا ذکر ہے تو صحیح کر رہے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر سلامات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو وہ کہتے تھے جب ان کا ذکر ہے تو اس میں صحیح اور غلط، اچھا ہے بہتر ہے تو ہے نہیں، ان کا نام ہی ایسا ذکر ہے کہ بہتر ہی بہتر ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم کم ہے، کیونکہ محبوب بھائی نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ویسے تو اعلان کیا ہے لیکن ٹائم اتنا ہے، کوشش بھی کریں گے تو نماز تک نیاز کا اہتمام ڈنر پورا نہیں ہو پائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پروگرام نماز کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد آرام سے ڈنر کریں گے، تاکہ ڈنر کے اور ہمارے درمیان کوئی اور صلوات پڑھیں محمد والے تو آپ یہ ماحول بنائے رکھیں۔ بس مختصر سا ذکر ہے، لاسٹ ایئر جو میں نے یہی ذکر لے کے چلا تھا اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کی خدمت میں، بڑوں کے، بچوں کے، دوستوں، بھائیوں، خواتین و حضرات سب کی خدمت میں ولادت ظہور مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
السلام دونوں کی ولادت پیدائش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں اس سے بہتر بلند آواز کی درود کے ساتھ قبول فرمائیں گے. اس سے پہلے کہ آیت کے بارے میں کہوں کہ دیکھیں دونوں کی پیدائش ایک ہی دن تھی. حضور کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین. اللہ نے ایک اور صادق کو اسی دن پیدا کر کے بتایا. تو یہ آیت مشہور آیت جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اللہ ملائکہ جو ہے درود بھیج رہے ہیں رسول. تو میرا جو ٹاپک کا آج کا سلسلہ ہے لاسٹ ایئر ہم نے اسی کے ذریعے یہ فوکس کیا کہ ولادت کی خوشیاں منانا قرآن کی روح سے حدیث اور لاجیکل ہے. ہم اس دفعہ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ جو آخری حصہ ہے آیت کا کہا جا رہا ہے یسلموا تسلیما. صرف اس پہ نہیں روکا, بات اس پہ ختم نہیں ہو گئی کہ اللہ فرشتے اللہ ملائکہ درود بھیج رہے ہیں اور تم بھی اپنے حبیب پہ درود بھیجو, لیکن تمہارا درود و سلام ایسا ہونا چاہیے یسلموا تسلیما, یعنی تم اپنے حضور کی بارگاہ میں اتنا تسلیم ہو جاؤ کہ تمہارا درود صرف اتنا اس معراج پہ جائے کہ تم نے اپنے ہر پریفرنس کے اوپر ان کی پریفرنس کو رکھا ہے, اپنی حیثیت کے اوپر ان کی حیثیت کو رکھا ہے. یعنی پروردگار شارٹ فارم میں صالح بننے کا کامیاب بننے کا راستہ دکھا رہا ہے. اپنے حضور پہ درود بھیجو گے تو تمہارا شمار صالحین میں ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں آیت کی کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا تکونون صالحین حتی تعرفوا, کہ تم ہرگز اللہ کے صالح بندے نہیں ہو سکتے جب تک کہ حتی تعرفوا معرفت نہ حاصل کرو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ولا تعرفون حتی تصدقوا, تم ہرگز معرفت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خود سچے نہ ہو. جس مقصد پہ جانا چاہتے ہو اگر وہ واقعاً سچے ہو تبھی معرفت حاصل کر سکتے ہو, ورنہ بارگاہ رسول میں تم اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں مسلمان ہوں. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ سے لے کے جناب رسول خدا تک دھوکہ دیا ہے. جب تک کہ سچے نہیں ہو آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تُصَدَّقُونَ حَتَّى تُسَلِّمُوا, اور تم سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم نے اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کر دیا اپنے حضور کی بارگاہ میں. یعنی پتا چلا پروردگار وہی تسلمو کو رکھ کے بتا رہا ہے کہ جب تک کہ تم اپنا درود اس طرح بھیجو کہ تمہاری ذات سبمٹ ہو اور اس کے بعد درود بھیجو تو تمہاری کامیابی ایسے ہے کہ صالح ترین بندے بن جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تذکرہ درود کا ہو رہا ہے, میرے خیال سے اس سے بہتر صلوات پڑھیں سب مل کے. کیونکہ یہ احساس ضرور ہے کہ ابھی ڈنر ہوا نہیں ہے لیکن درود ہماری طاقت کو بہت بلند کر دیتا ہے. عزیزان ایمان یہاں تک بات درست ہے. اس کے بعد دیکھیں یہی پروردگار کی سنت ہے, جہاں جہاں پروردگار چاہتا ہے نا اپنے پیغمبروں کی جو ادائیں اس کو پسند ہیں. اگر اسماعیل نے اپنے پیر زمین پہ رگڑ کے پانی کا چشمہ برآمد کر دیا تو آج تک اس کو زمزم کی شکل میں باقی رہا. اگر ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے صحیح کی تو اس کو رکن حج بنا دیا. یہاں تک کہ ہم سلسلہ لیتے جائیں کہ اپنے حبیب کے لیے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیا کہا تھا فقلان علیہ, کہ اپنی جوتیاں ہٹا کے آؤ, یہ مقدس مقام ہے. لیکن وہ مقام جہاں رسول معراج کے لیے پہنچ رہے ہیں جبرائیل نے کہہ دیا یا رسول اللہ میری ہر یہاں پہ ختم ہے, اس سے تھوڑا بھی آگے چلے جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے. لیکن حبیب سے نہیں کہا کہ اپنی نالین چھوڑ کے آؤ. کیوں؟
وہ موسیٰ اور ہے اور یہ فخر موسیٰ سید الانبیاء اور ہے، جس سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نالین چھوڑ کے آؤ. اگر اس کے ساتھ نالین آ جاتی ہے تو وہ اس مقام سے آگے چلے جاتی ہے جہاں جبرائیل کی حد ختم ہو جاتی ہے. جب ایسا حبیب ہو تو اس کی میلاد کے لیے کیا اہتمام ہوگا؟ جب ایسا حبیب ہو اس کی میلاد کا کیا اہتمام ہوگا؟ دنیا والوں نے جو اہتمام کیا صرف وہی دیکھ لے، خدا کے اہتمام کا کیا بھی مقام ہوگا. اسی پروردگار نے اپنے بندوں میں ایک بندے کو خلق کیا جس کا نام تبع حمیری کا ہے. قرآن مجید کی مشہور آیتیں ہیں، آپ واقعہ تبع دیکھیں گے تو اس کی تفصیل پھر تفصیل میں پڑھیں انشاءاللہ مل جائے گی. ایک سلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہتمام رسول یہ رسول کے آنے سے 1040 برس پہلے کی بات. بچے غور سے سنیں، 1040 ایئرس پہلے. یہ یمن سے لے کے دور دور تک اس کی بادشاہت تھی اور اس کا نام اسعد تھا. چونکہ اس کے پاس بہت سے غلام تھے تو اسے تبع حمیری کہا جاتا تھا. اور اتنی اسٹرانگ آرمی تھی اس کی، اپنی پوری قوم میں چاہے دوسرے سارے آتش پرست کافر تھے لیکن یہ مومن ہو چکا تھا. اندازہ لگائیں کہ 4000 علماء اپنے ساتھ رکھتا تھا. 4000 علماء، صرف علماء. اس کے بعد پھر علماء کیونکہ اس کے ساتھ ہیں جو اس کو علم سکھا رہے ہیں، کام کرنے والے لوگ، پھر ان کی کوکنگ کرنے والے لوگ، پھر ان کا اہتمام، پھر اپنے فوجی. اس کی بیٹی کو کسی نے قتل کر دیا. اس نے ارادہ کیا کہ جس نے قتل کیا ہے اس نے مدینے میں کیا ہے تو میں جاؤں گا شہر مدینہ کو برباد کر دوں گا، اس کا نام و نشان ختم کر دوں گا. تو یہ اپنے بڑی فوج کو لے کے چلا. راستے میں جاتے جاتے کسی نے اس سے کہا کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے سردار میں، اس کے تہخانے میں بہت سے جواہرات ہیں، تو راستے میں اسے بھی لیتے چلو، کون روکے گا تمہیں، اس پہ حملہ کر لو، لے کے چلو. تو اس کے فوجی جو آگے تھے انہوں نے کچھ یہ ارادہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ پہ حملہ کریں گے. جب صرف انہوں نے ارادہ کیا نا کعبے کے قریب پہنچتے تو انہیں ایک ایسا مرض ہوا کہ ان کی کانوں سے پیپ نکلتا. تمام طبیب حکیم دیکھ کے حیران ہو گیا، ہم نے یہ مرض دیکھا نہیں، اس کا علاج نہیں. پھر علماء نے اس میں بہت ڈسکس کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ بہت مقدس مانا جاتا ہے. چونکہ تم نے ارادہ کیا ہے کہ تم اسے گرا دو گے اور اس میں کا خزانہ لے لو گے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ آفت تم پہ آئی ہے. چاہے اپنے ارادے کو بدل دو تو ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا. جب اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تو لوگوں کو شفا مل گئی. تو ویسے ہی ہمیشہ کوشش کرتا تھا علم حاصل کرنے کی اور اس ایمان کی طرف بڑھ رہا تھا، تو اس سے اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا، اسٹرانگ ہو گیا. اس نے خانہ کعبہ کا بڑا اہتمام کیا، وہاں پہ چادر غلاف چڑھایا اور قربانی دی. پھر اس کے بعد وہاں سے مدینے پہنچا. جب مدینے پہنچتے پہنچتے علماء نے اسے مدینے کی اتنی تعریف سنائی کہ وہی نبی جو اس کعبے سے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کرے گا، ہجرت کر کے مدینے میں آ کر رہے گا اور مدینہ بہت خوبصورت مقام بنائے گا، اس شہر کو رونق بخشے گا، یہاں اپنی زندگی گزارے گا. اور اتنی تعریفیں کی تو مدینہ پہنچتے پہنچتے اس نے اپنا یہ پلان تک کر دیا کہ میں مدینے کو ختم کروں. اس کے ایمان کا اندازہ لگایا. جب وہ مدینہ پہنچا تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر نبی آخر الزمان آنے والا ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان 4000 علماء میں سے میں 400 علماء کو یہی مدینے میں چھوڑتا ہوں، کچھ نہیں کریں، کھائیں پیئیں، زندگی بسر کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ، صرف انتظار کریں نبی آخر الزمان. اگر آئے گا تو میری طرف سے اس کی خدمت کرنا، جو کوئی مدد کی ضرورت ہوگی مدد کرنا، اگر اس کے لیے جہاد کرنا پڑے جہاد کرنا، اگر میں زندہ رہوں گا تو میں بھی اس کے لیے جہاد کروں گا. 400 علماء رکھا وہاں پہ اہتمام. ایک مکان خریدا اور کہا کہ یہ نبی آخر الزمان کا مکان ہوگا. اور
اس مکان کی چابی اور قط شامول نامی یہودی کو دیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ گھر تمہارا، یہ قط تمہارے ساتھ، سیلے کھولنا نہیں۔ کہا اگر تم نے نبی آخر زمان کو دیکھ لیا تو یہ خط دے دے، اگر تم نے نہیں دیکھا تو اپنے بیٹوں سے وصیت کرتے جانا، یہاں تک کہ جس کے بھی ساتھ نبی کی ملاقات ہو جائے وہ یہ خط میرا نبی تک پہنچا جائے۔ اور یہ مکان اسی نبی کا ہے، کہا یہ ملکیت اس نبی کی ہے، میں نے اس کے لیے یہ گھر خریدا ہے، جب وہ آئے تو یہ گھر اس کے لیے ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے یہ گھر کون سا تھا؟ جب رسول مدینے میں آئے اور اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا تو وہ اونٹنی جا کے اسی گھر پہ رکی جو گھر رسول کے لیے خریدا گیا تھا 1040 برس پہلے۔ اور جب ابو ایوب انصاری نے اتر کے رسول کا استقبال کیا تو رسول نے پہلا جملہ یہ کہا کہ ابو ایوب میرا خط کہاں ہے جو تمہارے پاس امانت میں رکھا ہوا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی حبیب وہ ہے جو 1000 برس پہلے کے دیے ہوئے خط کو جس میں اس کے لیے سلام لکھا گیا ہے جانتا ہے، جو اس کی ملکیت ہے جانتا ہے۔ اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میری طرف سے نبی آخر الزمان کی خدمت میں سلام ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ ابھی رسول مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے، اسے کہتے ہیں یسلمو تسلیما۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسے حبیب کی پیدائش کا جب موقع ہوگا یقیناً حق ہے کہ اسے منایا جائے، اس اہتمام سے منایا جائے کہ جیسے خدا بتا رہا ہے اپنے تمام پیغمبروں سے لے کے ان بادشاہوں تک جنہوں نے 400 علماء، گھر، جتنی چیزیں تمہارے پاس ہے ہر چیز نبی کی میلاد منانے کے لیے قربان کر دو گے تب بھی کم ہے، چونکہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا صدقہ ہے، چونکہ تم کچھ بھی نہیں دے پاؤ گے، اسی لیے میں تمہیں یہ نسخہ بتا رہا ہوں یسلمو تسلیما، ایسا درود پڑھ دینا کیونکہ اس میں خدا شریک ہے، تو جب درود پڑھو گے کم سے کم تمہیں سکون محسوس ہوگا کہ حضور کے لیے کچھ نہ کر سکا لیکن درود تو پڑھا ہوں جسے اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاہ مصری ملاحظہ فرمائے کہ گلزار آمنہ کے گلیتر ہے محمد، گلزار آمنہ کے گلیتر ہے محمد، ظلمت کے مصباح منور ہے محمد، ابتر عدو صاحب کوثر ہے محمد، امت کے لیے شافع محشر ہے محمد، نائب علی، نائب ہے علی حق ولی، شیر مشرقین، بیٹی ہے فاطمہ کا نواسی حسن حسین، کیف الورا و نور ہدایت ہے محمد، نور خدا ماہی ظلمت ہے محمد، شمس الضحیٰ و بدر نبوت ہے محمد، صبر العلا و حامی امت ہے محمد، روشن چراغ تیر ہے ان کے نور سے، روشن چراغ تیر ہے ان کے نور سے، فارس کی آگ بجھ گئی ان کے ظہور سے، فارس کی آگ بجھ گئی ان کے ظہور سے، امت تو سب غلام ہے، آقا ہے محمد، دفتر میں مرسلین کے یکتا ہے محمد، سردار کل عرش معلا ہے محمد، کونین پر رحمان کا سایہ ہے محمد، کفر و نفاق و شرک کو جڑ سے ہلا دیا، کفر و نفاق و شرک کو جڑ سے ہلا دیا، بندوں کو وسیلے نے خدا سے ملا دیا، بندوں کو حیدری وزیر اعظم زندہ باد۔ تیری بارگاہ میں دعا ہے
کہ ہمارے ذکر کو قبول فرما اور اس ذکر کے صدقے میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام حاضرین تمام دوست احباب جہاں جہاں مومن رہتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. حج و زیارات سے ہمیں مشرف فرما. ہمارے بچوں کو امتیازی کامیابی عطا فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ سے اور پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. حافظ محمد جو کہ اور حاضرین کے تمام مرحومین رشتہ دار جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی یاد فرمائے. کیونکہ سلام ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے تو میں ماحول بالکل ختم کر کے جانا چاہتا ہوں. جو میر انیس کا ایک بند محبوب بھائی نے پیش کیا اس کا ایک بند اگر آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں تو ایک صلوات پڑھیں محمد والا. بے سایہ جو مشہور وہ سلطان عرب ہے. بے سایہ جو مشہور وہ سلطان عرب ہے. پیش اقلا وجہ یہ ہے اور یہ سبب ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سایہ رب ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سایہ رب ہے. دنیا میں کسی سایہ کا سایہ کا حکم ہے. دنیا میں کسی سایہ کا سایہ کا حکم ہے. اور دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں ہے اور دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں ہے. بے سایہ ہے جا کی طرح سایہ نہا ہے. بے سایہ ہے جا کی طرح سایہ نہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے صلی اللہ محمد و آل محمد. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. حق کربلا میں جس نے ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ
रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल दस्ते बस्ता है खड़े आका तेरे गुलाम पेश करते हैं गुलामा